تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب مرزا بشیر الدین محمود جولائی 1908 میں مضمون میں لکھتا ہے کہ ہم میں سے تو وہ وجود ہی نہیں، وہ مضمون چھپ جاتا ہے، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ 1914 میں قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد پھر وہ لوگوں کو اشارہ دیتا کہتا کہ میرے متعلق اعلان کر دو، تو وہ صحابی شاید وہ دنیا دار تھے، وہ مولوی، وہ اعلان کر دیتے ہیں اپنے رسالوں میں، تقریروں میں، اپنے تحریروں میں۔ نیوز نمبر 5 پڑھیں، اس کا ثبوت پڑھیں۔ اور پھر 30 سال مختلف طور پر مختلف اوقات میں جماعتی احمدیہ کے بزرگوں کے آگے، جید علماء کے آگے یہ پیشوی مسلم موعود کے حوالے سے بیان دے دے کر ان کا ذہن پڑتا ہے۔ چودھری ظفر اللہ کو لکھتا ہے کچھ چیزیں، اور بہت سارے لوگوں کے آگے یہ لکھتا ہے، مطلب کہ تفصیل ہے وہ مضمون تقریر جو میری ہے جلسہ سننا جرمنی 2015 9 اگست کی، مود لڑکا، مود مفسد اور مود مجرم کیسے بنا، وہ پڑھیں، آپ سنیں دوبارہ۔ اب میں نے وہاں پر ان کے وہ بیانات دعویٰ سے پہلے کے دعویٰ کے بعد میں بھی وہاں پر پڑھ کر سنائے ہوئے ہیں، اور ثابت کر کے دکھایا لوگوں کے آگے کہ یہ تو ان کے بیانوں میں تضاد ہے۔ دعویٰ سے پہلے یہ بندہ کچھ کہتا ہے، دعویٰ کے بعد کچھ اپنے بیانوں سے مکر جاتا ہے، کچھ اور کہتا ہے۔ مطلب کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سانس کو آنس نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا دعویٰ منہاج نبوت کے خلاف تھا۔ لوگوں نے 1944 میں دعوے کے بعد اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے، 1914 میں قبضہ کرنے کے بعد جماعتی احمدیہ کی قیادت پر اس کے متعلق یہ اعلان کرنا شروع کر دی۔ یہ دعویٰ کیسا ہو سکتا ہے کہ منہاج نبوت کے مطابق دعویٰ تھا؟ اس نے تو پہلے جماعت پر قبضہ کیا، لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا، بیعت کر لی، اس کے بعد اس کو پتہ تھا کہ اب جو بھی میں کہوں گا تو لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ جو صادق لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ منہاج نبوت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ بندے کسی کو کھڑا کرتا ہے بطور رسول، مجدد، مصلح، تو دنیا والے اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں، نہیں اس کو قبول کرتے، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں اس بندے کے ساتھ، ان کے کاروبار جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں مذہب کے نام پر، ان کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ مخالفت کرتے ہیں، قتل تک جا پہنچتے ہیں۔ تو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بھی منہاج نبوت پر تھا، کتنی مخالفت ہوئی تھی یار، عجیب کو سوچو، کو دماغ پر اپنا ہلاؤ کہ بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ کے بعد اس کے گلے میں ہاتھ پڑ رہے ہیں۔ مرزا غلام حسن جو اصل حکم و عدل امتی نبی تھا، عجیب اللہ نے ان کو ایک انعام دیا، امت محمدیہ میں واحد و انسان تھا، جب اس نے دعویٰ کیا تو لوگوں نے اس کے آگے پھر دلی میں کیا کیا تھا، اینٹیں پتھر لے کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک کہتے پھر رہے تھے کہ یہ اگر مسیح موعود بننا تھا تو دلی میں سے کوئی عالم بنتا ہے، یہ پنجابی ڈگا کیسے بن سکتا ہے، نقل کفر نہ باشد۔ میں تکلیف میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اس کے متعلق تو مخالفین یہ بیان دیتے تھے بشیر الدین محمود کے دعویٰ کے بعد اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے جا رہے تھے۔ آپ خود فیصلہ کرو، کیا فراڈ نہیں تھا مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے دعویٰ پیش کو مسلم موعود کے حوالے سے کیا؟ یہ وہ فراڈ ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ تو 20 فروری کو یوم مسلم موعود منا کے 70 دفعہ لوگوں کے دل و دماغوں میں نسل در نسل اس دعوے جھوٹے کو ڈالا گیا ہے، پختہ کیا گیا ہے۔ ہٹلر کا ایک تھا وزیر اطلاعات تھا، گوئبل اس کا تھا نام، وہ اس کا اکثر وہ کہا کرتا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو، اس تواتر سے بولو، اس شدت سے بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ گئے۔ بعد میں باہر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس نے خودکشی کر لی، اس کے بچے بھی مر گئے سارے، اس کی تفصیل ہے۔ لیکن بشیر الدین محمود نے ڈاکٹر گوئبل کا یہ جو نقطہ نظر تھا یا ان کی بیان تھا یا جو ان کا طریقہ تھا، یہ اپنایا کہ اس کے متعلق بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعوے کے متعلق اس تواتر سے جیسے کیے جائیں، اس تواتر سے ایم یو کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جائے تو لوگ سچ ماننا شروع ہو جائیں۔ وہ ایسی ہے اس وقت لوگ کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھتی ہوئی ہے، وہ کیسے چھوڑیں اس کو، حالانکہ سب جھوٹ ہے۔ مرزا غلام حسن کے گھر میں تو وہ مسلم موعود پیدا نہیں ہوا، تو اس کا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے مسلم موعود؟ میرے مضامین ہیں، میرے خطبات ہیں، اور خاص کر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 23 فروری 2018 کا خطبہ جمعہ ہے، اس کا عنوان ہے مسلم موعود حضرت مرزا صاحب السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ دوبارہ آپ خطبہ سنیں میرے اس لیکچر کے بعد، اور پھر 2 مارچ 2018 کا اگلا خطبہ، قادیان کے ہندو آریہ پیشگوئی مسلم موعود کی صرف وجہ بننے والے تھے۔ یہ دونوں خطبے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مطلب کہ وہ قادیان کے آریہ جو تھے وہ بھی ایک وجہ بننے والے تھے۔ کوئی ایسا وعدہ نہیں تھا اللہ نے کیا کہ میں ان قادیان کے آریہ جب تک زندہ رہیں گے میں ان کو اس وجود کو پیدا کر دوں گا یا تیرے گھر میں بطور لڑکا دوں گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں خطبات میرے سنیں۔
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا بشیر الدین محمود احمد کا پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے ایک فراڈ تھا. 70 دفعہ یوم مسلم موت بنا کر اس فراڈ کو سچ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں. آج الحمدللہ مدعی مولانا ذکی غلام مسیح الزما یہ آج اس میدان میں کھڑا. مرزا طاہر کے آگے میں نے اپریل 1993 میں اپنا بالواسطہ دعویٰ رکھا، وہ خاموش ہو گیا. شیطانی صاحب جو کچھ بھی سب جھوٹ بولنے شروع کر دیا اس شخص نے، قرآن کریم کی تعلیم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. 5 دسمبر 1986 کی خطبہ جمعہ میں آزادی ضمیر کے حوالے سے دھواں دار تقریریں کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین کے حوالے سے. جب میرا دعویٰ اس کے آگے گیا تو اس کو سب آزادی ضمیر کی جو اپنی تقریریں تھیں، اپنے بیانات سب بھول گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ صف میں، اے مومنو تم وہ بات نہ کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تمہارا وہ بات کہنا جس پر تم خود عمل نہیں کرتے دراصل وہ ایک گناہ ہوگا، پھر یا کرو اس پر عمل. تو تقریریں کرتے رہے یا بھی کرتے ہیں آزادی ضمیر کے حوالے سے. قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن عمل جو ہے ان کا اپنے لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے ایک شیطانی نظام میں، عمل اس کے خلاف ہے. کسی احمدی کو بھی کسی قسم کا بنیادی حق نہیں انہوں نے دیا ہوا. حالانکہ عاصم فرماتی ہیں السوال و نصف العلم، سوال نصف علم ہے. السوال و مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے. انہوں نے سوال کا حق ہی چھین کر احمدیوں سے ہر قسم کی ترقی، ہر قسم کی علوم میں آگے بڑھنے کا جو موقع تھا وہ احمدیوں سے چھین لیا. کہا کہ صرف اطاعت کرو. کہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں اپنے ماننے والوں کو کہی، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ عاصم نے فرمایا کہ سوال کرو، معقول اور علمی سوال کرو. یہ علم کا موجب ہوتے ہیں، اور اسی قسم کے علمی سوال وہ انسان کیا کرتا ہے کہ جس کے پاس خود علم بھی ہوتا ہے. یہ میں بک بک جو ہوتی ہے نا، آئے دن ای میل فورم پر جو کتے بھونکتے پھر رہے ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے جالے میں، وہ جو بک بک ہے وہ کوئی سوال نہیں ہے، وہ بک بک ہے. عاصم نے معقول علمی سوالوں کی بات کی ہے، وہ اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ جو کوئی انسان کرتا ہے وہ ایسا انسان سے ایسا سوال کرتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. تو یہ بک بک کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی جو بک بک کا کے متعلق نے عاصم نہیں فرمایا کہ یہ بک بک بھی کوئی سوال ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ ایک فراڈ تھا، اور اس فراڈ کو حقیقت یا سچائی بنانے کے لیے 70 دفعہ آج بھی دھواں دار تقریریں ہو رہی ہوں گی جماعت احمدیہ قبرستان میں. اس حوالے سے پروگرام منائے جا رہے ہوں گے، اور خاص کر پھر وہ سبز اشتہار کے رنگ کے، پھر وہ خواتین کو بھی سبز کپڑے پہناتے ہیں، دوپٹے لیتی ہیں سبز. مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے اس جھوٹ کو احمدیوں کے نسل در نسل دل و دماغ میں بٹھا دیا جائے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہو چکا ہے. اب اللہ نے اس سازش کو کھڑا کیا ہے، اور میں نے مرزا طاہر کو بھی بلایا میدان میں، وہ بھاگ گیا، میرے دعوے کو چھپا کر بیٹھ گیا، اور میں نے اس کی زندگی میں نے بات نہیں کی، کیونکہ اللہ نے مجھے یہی کہا تھا کہ اس کے آگے اپنا دعویٰ رکھ دو. باقی اگلے سارا کام اس کا تھا، اس کے قدموں پر پڑ گیا. تو اب وہ دنیا سے جا چکا ہے، اور عجیب کس قسم کی مصیبتوں میں ہے. اپنی زندگی جو آخری ہے اس کی، مجھے علم ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر انصاف کیے ہیں. اب اس کی جو موجودہ جو کرپینس ہے بلاد میں اس کو نہیں پتہ. یہ بھی مزے لیتا رہا ہے، پھر رہا ہے کہ جناب جماعت ہمارے قابو میں، لوگ ہم نے برین واش کر دیے کہ جماعت صاحب کیا کرے گا. بہر تم اس دنیا میں جو چاہو کر لو، کیونکہ طاقتیں ہوتی ہیں، کوئی حکومت کی طاقت، کوئی نظام کی طاقت، اس سے لوگ جھوٹ کو سچ بنا کر بیٹھ جاتی ہیں، لوگوں کو قابو کر لیتے ہیں، اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ان کو جھوٹ کو ماننے کے لیے. بہر احمدیوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، ان کو چاہیے کہ اپنے جو حقوق ہیں بنیادی، جو اللہ دیتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتا ہے، جو مرزا غلام صاحب ہمیں دیتے ہیں، ان کا دفاع کریں، کھڑے ہو جائیں. اگر کوئی بات ہے ایسی جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس عاجز کا جواب بالکل سچا ہے، اور میں ہی وہ موعود ذکی غلام مسیح الزما اور موعود نشانی رحمت ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیار میں بشارت دی تھی. میں یہ عاجز ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے. اور عرصہ 15-16 سال سے آپ alغلام.com پہ آپ دیکھیں، میرے مضامین پڑھیں، میرے خطبات پڑھیں، میری تقاریر سنیں، تو وہاں پر آپ پائیں گے یہ لوگ بھاگ چکے ہیں. یعنی میں نے مبالغے کے لیے پچھلے سال بلایا، وہ مبالغے میں بھی بھاگ گئے، نہیں کیا، قبول نہیں کیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں مبالغہ کے حوالے سے بھی، بلکہ مبالغہ سے پہلے سنیے کہ بشیر الدین محمود کا ایک الہام تھا. وہ کہتا تھا کہ میرا انجام بالکل بخیر ہوگا، مجھے الہام ہوا ہے. یہ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571 پر وہ کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا۔ چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا، موت حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ دیکھیں یہ جو اس کا جو الہام ہے، میں نے وہ حوالہ دے دیا ہے۔ اچھا، اس الہام کے بعد پھر دعویٰ کے 10 سال بعد پھر کیا ہوا سامعین کرام؟ دعویٰ کے 10 سال بعد 10 مارچ 1954 میں مسجد مبارک ربہ میں نماز عصر کے بعد اس کا پورا انتظام تھا، اپنے حفاظت کا، باڈی گارڈ سب تھے باقاعدہ اسلحہ کے ساتھ۔ اس سب انتظام کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی شہرت کو قطع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ الحاقہ میں وعدہ ہے کہ جو شخص بھی جھوٹے الہام بنائے گا، جھوٹی خوابیں میری طرف منسوب کرے گا، اپنے نفس کی خوابیں ہوں گی، وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے دکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کی شہرت کو قطع کر دوں گا۔ اس قسم کی مفتری اللہ کے متعلق اللہ کی یہ وعید ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا، خواہ کوئی بھی ہوگا، کسی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، میں اس کو بھی ایسے ہی پکڑوں گا۔ مرزا بشیر الدین کے دعویٰ کے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قہری جو اپنی وعید جو ہے اس کے وجود میں ظاہر کی اور اس کے حفاظتی انتظام کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی شہرت کو قطع کر دیا مسجد مبارک ربہ میں نماز عصر کے بعد۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سامعین کرام پھر جب شہرہ کٹی گئی تو اس کے بعد پھر اس کو فالج ہو گیا اور پھر وہ بیڈ پہ پڑا رہا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے فالج کے مرض کو دکھ کی مار قرار دیا ہے، بلکہ اپنی کتاب جو انجام آتم ہے روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پر کہا ہے، اور اپنے دشمنوں کے لیے مظنون اور مفلوج ہونے کی بد دعائیں کی ہیں۔ بشیر الدین محمود پر قاتلانہ حملے کے بعد یا ان کی شہرہ کٹنے کے بعد پھر ان پر فاضل کا حملہ ہوا، وہ پھر 1965 تک پھر وہ 10-11 سال بیس مرگ پر ایڑیاں رکھتا رہا۔ دیکھو، خود خیال کرو کہ مسلم ہو جو اللہ تعالیٰ جن کو کھڑا کرتا ہے، ان کا انجام ایسا نہیں ہوا ہوتا۔ اس کا الہام کہاں گیا جس میں وہ کہتا ہے کہ میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا؟ سب جھوٹا ثابت ہو گیا، وہ الہام بھی جھوٹا، خواب جس کی بنیاد پر انہوں نے دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹی، کیونکہ اگر سچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی شہرت کو قطع نہ ہونے دیتا۔ دیکھیں، نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبیوں کو بھی مخالف شہید کر دیا کرتے ہیں، یہ الگ واقعہ ہے۔ زخموں کو ملتے ہیں، ان کے پر حملے ہوتے ہیں، لیکن سچا جو مرسل ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مفتری اللہ کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دے۔ یہ مفتری اللہ کی سزا مفتی کو دی جاتی ہے، جھوٹے جو خواب بنائے، جھوٹے الہام بنائے، اس کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر 10-11 سال وہ بستر مرگ پر پڑا رہا۔ میں 1-2 حوالے پڑھ دیتا ہوں۔ الفضل 12 اپریل 1955 میں وہ کہتے ہیں، مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی نہیں چل سکتا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں 26 اپریل 1955 الفضل میں ہے لکھا ہوا، 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ مسلم ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا تھا، جس کا وعدہ تھا چلہ و شارپوں میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے ساتھ کیا تھا، کیا اس کا اینڈ یہ ہونا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے تو بڑی شان کے ساتھ دنیا میں آ کر اپنی فتوحات جو اسلام کے حوالہ سے، احمدیت کے حوالے سے، ان کو اس کارنامے کو سر انجام دینا اس بندے نے آ کے دنیا کے کناروں تک اس نے شہرت پانی ہے اور قوموں نے اس سے برکت پانی ہے۔ اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین ہی میں جو اللہ نے وعدہ فرمایا اپنے پیارے نبی سے 3 دفعہ قرآن کریم میں، یہ وعدہ اس شخص کے وجود میں، مسلم موعود کے وجود میں، ذکی غلام مسیح الزمان کے وجود میں، محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وجود میں یہ پورا ہونا ہے۔ تو مرزا بشیر الدین محمود کا اینڈ کیا تھا؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں تو پڑھا ہوں اب۔ اسی طرح 26 اپریل 1955 کے الفضل میں
وہ لکھتا ہے میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور ایک منٹ نہیں سو سکتا. دیکھیں یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے الہام جو تھے میرا انجام خوش کن وہ کہاں گئے؟ سب جھوٹ ثابت ہوا اور خواب بھی جھوٹی تھی.